मसीह यीशु के नाम में आप सबों को बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम पास्टर अरसलान क्रिस्टी है और मैं किंग जीसस सेवियर चर्च मिनिस्ट्री के साथ एज ए पास्टर खिदमत कर रहा हूँ और मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ पुर उम्मीद सोसाइटी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया कि आज मैं कलाम की खिदमत आप सभी अजीज़ों के सामने कर सकूँ। सो आइए अजीज़ों, हम खुदावंद के कलाम में से आज की बात पर गौर करेंगे। मेरे साथ हवाले देखिए मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा हुआ इंजीली बयान, उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत से। कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था, यानी यीशु अल मसीह। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ए खुदावन, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ए बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, हमारी रोज़ की रोटी हर रोज़ हमें दिया कर और हमारे गुनाह माफ़ कर, क्योंकि हम भी अपने हर कर्जदार को माफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना ला। मुक़द्दस कलाम के पढ़े सुने कबूल के जाने पर खुदावंद कसरत से बरकत दे, आमीन। मेरे अजीज़ों, यीशु अल मसीह को जहाँ पर भी हम देखते हैं, यीशु अल मसीह हमें दुआ करते हुए नजर आते हैं। हम रात के पहरों में देखते हैं यीशु मसीह रात के पहरों में उठकर दुआ करने वाले, दिन को दुआ करने वाले। जब भी मौका मिलता वो अपने बाप के साथ रफाकत रखते थे, और दुआ है ही खुदा के साथ लिंक का, खुदा के साथ रिलेशन का नाम है। दुआ मसीही ज़िंदगी का अहम जुज़ है। इसीलिए खुदावंद यीशु अल मसीह दुआ करते हुए नजर आते हैं। और उसके शागिर्द जो थे, उन्होंने एक दफ़ा आकर यीशु अल मसीह से एक दरख्वास्त की, और दरख्वास्त क्या थी? ए उस्ताद, हमें दुआ करना सिखा। वो और भी कोई चीज़ मांग सकते थे। वो कह सकते थे, ए उस्ताद, हमें मौजज़ात करना सिखा, ए उस्ताद, हमें कारोबार करना सिखा। वो बहुत सी बातें कह सकते थे और ये भी अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, और वो ये थी, ए उस्ताद, हमें दुआ करना सिखा। वो जानते थे कि अगर हमारी ज़िंदगी दुआया ज़िंदगी हो गई तो फिर सब कुछ हमें मिल जाएगा, हम सब कुछ करने की कुदरत रख सकते हैं। वो अपने उस्ताद के नक्शे पा पर चलने वाले थे। उन्होंने देखा हमारा उस्ताद, जिसके वसीले से बहुत से मौजज़ात होते हैं, इसके पीछे राज क्या है? और वो राज ये था, यीशु अल मसीह दुआ करने वाले थे। आज हम ये तो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात हों, आज ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम हों, लेकिन हम दुआ करने वाले नहीं बनते। किसी शख्स ने किसी से पूछा कि आज के दौर में आग नाज़िल नहीं होती, एलिया के दौर में तो आग नाज़िल होती थी, एलिया कहता था तो आग नाज़िल होती थी। तो किसी ने उसको जवाब दिया, तू मुझे एलिया दे दे, मैं तुझे आग दे दूंगा। आज एलिया की मानी मर्दे दुआ बहुत कम नजर आते हैं। आज दुआया जिंदगी बहुत कम हो गई है, अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए हैं, अपनी अपनी खिदमात में मसरूफ हो गए हैं। कारोबार करने वाले अपने कारोबार को तूल दिए जाते हैं, खिदमत करने वाले सिर्फ मिनिस्ट्री ही करते रहते हैं, लेकिन खुदा के साथ रिलेशन बहुत कम है। एक अमेरिका की पास्टर की बात आपको बताना चाहता हूं। अमेरिका का एक पास्टर था। वो उसके चर्च के पास से जब लोग गुजरते थे, बीमार शिफा पाते थे। जो भी बीमार होता वो शिफा पाता उसके चर्च से गुजरने की वजह से। एक वक्त आया, वो अपनी खिदमत में इस कदर मसरूफ हो गया कि दुआ का टाइम ही नहीं मिलता था। मौजज़ात होना भी बंद हो गए। काफ़ी देर बाद उसने खुदा के हुजूर में घुटने टेके और कहा, ऐ खुदावंद, एक वक्त था मेरी गली में से लोग गुजरते थे, शिफा पाते थे। आज मैं हाथ रख के भी दुआ करता हूं तो लोग शिफा नहीं पाते, क्या वजह है? खुदा ने उससे तो बात ना की, लेकिन उसके एक चर्च के एल्डर से बात की और कहा, जाओ उसे बता दे पास्टर को कि आज भी मैं रात के पहरों में, आज भी दिन को तड़के तुझे याद करता हूं। मैं तेरा वेट करता हूं कि तू कब मेरे साथ मुंसलिक हो, कब मुझसे बात करे, कब मुझसे मांगे।
اور تو اپنی خدمت میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ تو مجھے بھول گیا۔ پاسٹر نے توبہ کی اور پھر دعائیہ زندگی کو جاری رکھا۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑا خادم سیالکوٹ، جان ہائٹ، جسے دنیا بہت جانتی ہے، مرد دعا۔ جان ہائٹ اس قدر دعا کرنے والی شخصیت تھی کہ اس کے جو گھٹنے تھے، سجدے میں پڑے رہنے کی وجہ سے اس کے جو گھٹنے تھے وہ اونٹ کے گھٹنوں کی مانند ہو گئے تھے۔ ڈاکٹرز ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا، ڈاکٹرز نے جب چیک اپ کیا انہوں نے کہا یہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ مرد دعا ہے، یہ دعا بہت زیادہ کرتا ہے، خدا کے ساتھ اس کا لنک بہت زیادہ ہے۔ تو ڈاکٹرز دیکھ کے حیران ہو گئے کہ جان ہائٹ کا دل بائیں طرف سے سرک کر دائیں طرف ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ خدا کے ساتھ ریلیشن، سجدے میں رہنے کی وجہ سے۔ اور پھر خدا بھی انہی لوگوں کو سر بلند کرتا ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، جن کی راتیں دعاؤں میں گزرتی ہیں ان کے دن معجزات میں گزرتے ہیں۔ آج ہم معجزہ ریسیو کرنا چاہتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے۔ وہ میرا ایک لکھا ہوا شعر ہے کہ اج تے ایماندار کتے کتے لب دے، اونج تے سٹیجاں تے سارے بڑے پھب دے، تے غیر زبانہ کلیاں دا ہونا بھی تے کیے، جدوں تک اندر والا بدلے نہ جیے۔ میں غیر زبانوں کے خلاف نہیں ہوں، میں خود بھی بولتا ہوں، لیکن صرف یہی نہیں ہے بلکہ ہمیں مرد دعا بننا چاہیے، ایلیا کی مانند۔ ہم کہتے ہیں معجزات ہوں لیکن ایلیا کی مانند دعا نہیں کرتے۔ ہمیں ڈینیل کی مانند بننا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں یسوع کی مانند بننا ہے۔ یسوع المسیح جو استاد اعظم ہیں، جو ہمارے استاد ہیں، انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا کہ جب بھی تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ۔ دنیا کی قومیں، قبیلے، امتیں، کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ آسمانی خدا کو باپ کہنے کی جرات کریں۔ یہ صرف اور صرف یسوع ہی کی بدولت ہے کہ ہم آسمانی باپ کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ اور دنیا میں جب ہم اپنے ماں باپ سے کوئی التجا کرتے ہیں، باپ سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے، اور پھر آسمانی باپ سے ہم اگر مانگیں تو وہ کیوں نہ دے گا؟ ہم کبھی ادھر بھٹکتے ہیں، کبھی ادھر بھٹکتے ہیں، کبھی غیر معبودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور کلام فرماتا ہے غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج موقع ہے، اگر ہم دعا نہیں کرنے والے تو اپنی زندگی میں دعا کو، خدا کو اول اور مقدم درجہ دیں۔ دعا ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ دعا روحانی سانس کا نام ہے، اور یسوع المسیح نے کہا جب تم دعا کرو تو کہو کہ جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہماری قصور ہمیں معاف کر۔ آج ہم اپنے قصور والوں کو معاف تو نہیں کرتے، لیکن دعا میں ہر وقت ہم یہی کہتے ہیں ہمیں معاف کر۔ پھر خدا ہمیں کیسے معاف کرے گا جبکہ ہم خود کسی کو معاف نہیں کرتے؟ پھر ایک جگہ پہ لکھا ہے تیری بادشاہی آئے۔ بادشاہی، کیسی بادشاہی؟ بادشاہی کے لیے جو انگریزی کا لفظ استعمال ہوا ہے کنگڈم۔ کنگ کا مطلب بادشاہ، ڈم کا مطلب علاقہ، وہ علاقہ جہاں پر بادشاہ حکومت کرتا ہے، راج کرتا ہے۔ آج غور کریں، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اس علاقے پر کس کی حکومت ہے؟ خداوند یسوع المسیح کی، یسوع بادشاہ کی، یا پھر ابلیس کی؟ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ توبہ کب کرنی چاہیے؟ بزرگ نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ موت سے ایک دن پہلے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کب پتہ چلے گا کہ موت آنے والی ہے، موت کا دن یہ ہے؟ انہوں نے کہا ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھو۔ اسی لیے ہم کو ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور کلام فرماتا ہے، یسوع المسیح نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ آج ہم بہت سے کام کرتے ہیں لیکن دعا ہی نہیں کرتے۔ کلام پڑھنا اچھی بات ہے، کتابیں پڑھنا اچھی بات ہے، منسٹری کرنا اچھی بات ہے، پرستش کرنا بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہی کر رہے ہیں تو کافی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں دعا کرنا لازم ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تم دعا کرو۔
آزمائش میں نہ پڑو۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں ہم مضبوط ہوں، ہمارے گھرانے سے بیماریاں جاتی رہیں، آج میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے بہت ہیں، زیادہ تر آج کل کی یہ ریشو ہے کہ کرسچنز میں جو کبھی ایک بہت اچھا جو ہمارے معاشرے کے لیے نمونہ تھا، آج انہی کرسچنز میں جو ایک اچھی میرج لائف تھی، آج انہی میں طلاق ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میاں بیوی بیٹھ کر مل کر دعا کرنا پسند نہیں کرتے۔ ابھی بچوں کی طرف آ جائیں، کرسچنز بچے، مائیں ان کو فٹے منہ کہتی ہیں، مائیں ان پر لانتیں بھیجتی ہیں، اور وہ اس قدر لانتوں کے اندر ملبس ہو جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں، پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لعنت۔ یاد رکھیے، میں ماؤں کو یہ خاص پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کے الفاظ قدرت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، لہٰذا اپنے بچوں کے لیے برکت چاہیں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا کریں۔ آج ہم دعا کریں اپنے پاسٹرز کے لیے، چرچ منسٹری کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے جو بڑے عہدیداران ہیں ان کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، خاص طور پر اپنے لیے، اپنی نجات کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے ابھی تک نجات نہیں پائی۔ آج میں آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں، اگر آپ دعا گو نہیں ہیں تو آج موقع ہے، خداوند یسوع کے پاس آئیں، توبہ کریں اور کہیں، اے آسمانی باپ، میں یسوع کے نام سے تیرے حضور میں آتا ہوں اور تیری منت کرتا ہوں، میں دعا گو نہیں تھا، آج سے میں مرد دعا بننا چاہتا ہوں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔